الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان کہ رب العالمین نے ہمیں وہ وقت دکھایا جس کا ہمیں انتظار تھا، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پا کر کے روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ و استغفار کیے اور اللہ سے لو لگائے. آج ان کے انعام کا دن ہے، آج ان کو ملے گا، رب العالمین اپنی رحمتوں سے ان کو نوازے گا اور اتنا دے گا جتنا وہ گمان نہیں کر پائیں گے. اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مقدس ماہ کو پانے کے بعد بھی وہ اپنے میزان میں زیادتی نہیں کر پائے، وہ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے انبار نہیں لگا پائے اور اللہ رب العالمین کے بخشش کے مستحق نہیں ہو پائے، رمضان المقدس کے مہینے کے روزے کو وہ نہیں رکھ پائے. ایسے لوگ بڑے بدنصیب ہیں. اللہ کے بندو، آج یہ یوم السرور ہے، یوم الفرح ہے، یوم الزینہ ہے. آج خوبصورتی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج عید منانے کا دن ہے، آج ہم کو ایک دوسرے سے مل کر رہنے کا دن ہے، آج ایک دوسرے کے دل میں جو فتور ہے اس کو نکال دینے کا دن ہے. آج عید کا دن ہے، اور عید کا دن یہ ایسی خوشی کا دن ہے کہ جس کے بارے میں ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے کہ وہ خوشی جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ کے بندوں نے، نیک بندوں نے جو محنتیں کی ہیں، جو لگن سے کام کیے ہیں، لگن سے اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑا ہے، آج وہ خوشی میں ہیں، آج خوشی منا رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے، ہمیں سوچنا ہے یہ عید کا دن ہے، عید کا مطلب ہے خوشی منانا. لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی کس طرح منائی جائے گی، کیسے ہوگی ہماری خوشی. تو دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امیر المؤمنین ہے، اور ایک بندہ آتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں. امیر المؤمنین ہیں، آپ سردار ہیں، آپ خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں. بندہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد آپ سے کہتا ہے: اے امیر المؤمنین، عید کا دن اور خشک روٹی یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے ہے؟ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا من، اے وہ آدمی، یہ عید کا دن ہے. لیس العید من لبس الجدید واکل الثرید ولکن عید من قبل صیامہ من قبل قیامہ ومن غفر لہ ذنبہ. آپ نے فرمایا: اے وہ آدمی جو ہم سے کہنے آئے ہو کہ میں خشک روٹی کھا رہا ہوں، دیکھ لو، عید یہ نہیں ہے کہ نیا کپڑا پہنا جائے، عید اچھے کھانے کا نام نہیں ہے. عید نام ہے کہ ہمارے روزے قبول کر لیے جائیں، عید نام ہے ہمارے قیام کو قبول کر لیا گیا ہو، عید نام ہے ہمارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہو، عید نام ہے ہماری جد و جہد کو اللہ قبول کر لیا ہو، عید نام ہے اللہ ہمیں بخش دیا ہو. اگر ہماری محنتیں قبول ہو گئیں، ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس دن ہم گناہ سے باز رہے وہ ہمارا عید کا دن ہے، وہ ہمارا عید کا دن ہے. لیس العید من لبس الجدید ولکن عید
من अक़बल आक़िबत। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्लाह फरमाया करते थे कि ईद वो नहीं कि तुम नए कपड़े पहन लो, बल्कि ईद वो है कि बंदा आक़िबत से डर जाए, बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बच जाए। इसको देखिए, हम गौर करें थोड़ा सा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्लाह अलैह कैसे हैं और उनकी तारीख कैसी है और उनके वक्त में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उन्होंने अपने लफ्ज़ से, अपनी ज़बान से ये कह करके हमें हिदायत दे दिए हैं कि हमने अगर कपड़े पहन लिए हैं नए कपड़े, तो अल्लाह के बंदो ये नए कपड़े पहन लिए हैं तो हमारा ये ईद नहीं है। जिस दिन रब्बुल आलमीन के अजाब से हम बच गए, जिस दिन ये मेहनत हमारी काबिल कबूल हो गई, रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारी हाजिरी हुई और रब्बुल आलमीन ने हमें बख्श दिया, हमें अपने अजाब से महफूज कर लिया, रब्बुल आलमीन हमें बचा दिया जहन्नम से, समझ लो वो दिन हमारा ईद का दिन होगा, वो दिन हमारा ईद का दिन होगा। अल्लाह के बंदो, हम गौर करें और सोचें, ये जो हमें तौफीक मिली, हमने नमाजें अदा की, हमने रोज़े रखे, हमने क़याम किया, हमने इस्तिग़फ़ार किया, ये तौफीक कैसे मिली हमें? वो रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें तौफीक मिली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक दी, हमने नेक अमाल किए। अल्लाह ने वही फरमा दिया है कुरान मजीद के अंदर, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। ऐ लोगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं, तुम्हें तकलीफ में नहीं डालना चाहते। वो रब्बुल आलमीन तुम्हें तंगी में डालना नहीं चाहते। वलितुकमिलुल इद्दा, और रमज़ान के जो गिनती के दिन हैं, ऐ लोगो तुम गिनती की दिन को पूरा करो और रब्बुल आलमीन की बड़ाई को बयान करो, और ताकि रब्बुल आलमीन ने जो हमें हिदायत दी है ताकि हम शुक्रगुजार हो जाएं, ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करने वाले हो जाएं। आज का दिन है, आज खुशी का दिन है, आज मनाने का दिन है, आज हमें और अपने आप को खुशी में रहने का दिन है। लेकिन एक बात हम ध्यान में रखें कि हमने खुशी मना लिया, लेकिन हम जो खूबसूरत कपड़े पहन करके आए हैं, हमने खुशबू लगाया है, हमने सब कुछ किया है, क्या हमने अपने दिल को भी धो लिया है? क्या हमने अपने दिल को भी खुशबू लगाया है? अगर नहीं तो आज वादा कर लें, आज देख लें कि हम अपने दिल को भी धो लें और अपने दिल को भी खुशबूदार बना लें, और जिस भाई से मुलाकात हो, जिस मुसलमान से मुलाकात हो, उससे खुशी से मिलें और मिलने के बाद दुआएं लें और उनको दुआएं दें, और उनको दुआएं देने के बाद रब्बुल आलमीन के यहाँ अपने पाक दिल को लेकर के हाजिर हो जाएं। इंशाअल्लाह इस दिल की रब्बुल आलमीन इतनी कदर करेगा, इतनी कदर करेगा कि हमें और आपको पता भी नहीं है, हमें और आपको पता नहीं है कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कदर व मंजिलत की निगाह से देखेंगे। अल्लाह के बंदो, आज ईद का दिन है और हमने बड़ी मेहनतें की हैं, लेकिन नमाज हमने पढ़ लिया, रोज़ा हमने रख लिया, सारी इबादत कर ली। अब ईद के बाद अगर हमारा वैसे रूटीन रहा, हमने इबादत की, हमने नवाफिल अदा किए, हमने सारी चीज़ें की, इस्तिग़फ़ार अल्लाह रब्बुल आलमीन से किया, तब तो मान लो हम सही हैं, हम अच्छे आदमी हैं, हम मुसलमान के रास्ते पर हैं, इस्लाम हमारे दिलों में रच बस गया है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इसी रमज़ान के बाद, इसी ईद के बाद अगर हमने छोड़ दिया, अल्लाह को याद करना छोड़ दिया, नमाजें हमने छोड़ दी, सारी चीज़ें हमने छोड़ दी, तो क्या हमने अपने ईमान की कदर की? हमने अपने अल्लाह को जाना? क्या हमें अपने रब को माना? कैसे माना? अल्लाह के बंदो, हम देखें वो रब जो रमज़ानुल मुबारक का रब है, वही रब शव्वाल का भी रब है, वही रब शाबान का भी रब है, वही रब सारे दिनों का रब है, वही रब सारे ज़मीन व आसमान का रब है। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मुसलमानों, क्या हमारे लिए ये रवा है कि सिर्फ एक महीना हम इबादत कर लें, उसके बाद अपने रब को भूल जाएं? ये कहाँ है, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं। अल्लाह के बंदो, अपने रब को याद करें, मुसलमान भाई से मिलें और उनसे अपनी खुशियां बांटें, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसमें उठा करके कहा है, मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की कसम खाता हूँ। हालांकि प्यारे नबी को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, प्यारे नबी को कसम खाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये इस लफ्ज़ के महान और बड़े होने की दलील है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जो अपने दिल को पाक व साफ कर लेता है, अपने भाई से मिलता है और मिलने के बाद अपने भाई से सुलह आस्ती कर लेता है, उसके अंदर मनमुटाव होता है, अगर नफरत होती है, कीना
ہوتی ہے, بغض ہوتا ہے, عداوت ہوتی ہے کسی قسم کی, اپنے بھائی سے مل کر کے سارے فطور کو نکال دیتا ہے, سارے فطور کو نکال دیتا ہے. اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں, اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں. اللہ کے بندو, ہمیں عبادت کرنا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں ایک ٹائم عبادت نہیں کرنا ہے, ایک مہینے عبادت نہیں کرنا ہے, اور نہ ایک دن عبادت کرنا ہے, بلکہ ہمیں عبادت کرنا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے اللہ کے بندو, اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کا حمد بیان کیجئے, اس کے حمد کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیجئے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے اور عبادت کیجئے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے لوگو, وہ عبادت اس وقت تک ہے جب تک ہمیں موت نہ آ جائے, جب تک ہمیں موت نہ آ جائے. ہم تکبیر پڑھیں, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کے معنی ہم نے جان لیا ہے نا, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اگر ہم دکان پہ بیٹھے ہوں اور اللہ اکبر کی صدائیں مسجد سے گونج رہی ہوں اور ہمیں یہ روا نہ ہوا کہ ہم دکان سے اٹھ جائیں, ہم کاروبار میں لگے ہیں, تجارت میں لگے ہیں, اللہ اکبر کی صدائیں آئیں, ہم کسی اور کام میں لگے ہیں, اللہ اکبر کی صدائیں آئیں اور ہم نے اگنور کر دیا, ہم نے اس کو سنی انسنی کر دی. اے اللہ کے بندو, کیا ہم نے اپنے رب کے اللہ اکبر کی لاج رکھی ہے؟ تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا, کیا اللہ اکبر کی لاج رکھی؟ میرے بھائیو, اگر ہم نے اپنے دل سے مانا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو ہمارے تجارت سے بھی بڑا ہے, ہمارے دکان سے بھی بڑا ہے, ہمارے کام سے بھی بڑا ہے, ہمارے سارے امور سے بڑا ہے. جب وہ رب العالمین ہمارے سارے امور سے بڑا ہے اور ہم نے اقرار کیا ہے رب العالمین تو بڑا ہے, تو ہم سب کو چھوڑ کر کے تیرے دربار کی طرف آ رہے ہیں. اے اللہ, تیرے دربار کی طرف آ رہے ہیں. ہم صرف رمضانی مسلمان نہیں ہیں, ہم صرف عیدی مسلمان نہیں ہیں, ہم صرف شعبانی مسلمان نہیں ہیں. اے اللہ, ہم اس وقت سے مسلمان ہیں جب سے تو نے پیدا کیا ہے, اور مرتے دم تک مسلمان رہیں گے, اور قیامت کے دن جب مسلمانوں کو پکارا جائے گا تو انشاءاللہ ہم صف اول میں رہیں گے. انشاءاللہ ہم صف اول میں رہیں گے. مسلمانوں, یہ تہیہ کرو, یہ اپنے دل میں رکھو, اس بات کو جذبہ پیدا کرو. یہ جذبہ جب ہمارے اندر جاگے گا تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یعنی جو بندے استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. اور ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ, ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو کجروی کا شکار نہیں کرنا, کجروی نہ آئے ہمارے دل میں, ہمارے دل کو برقرار رکھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ, میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. ہم نے پڑھا لعلکم تشکرون, تاکہ ہم شکر گزار ہو جائیں. اللہ کے بندو, شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا, اللہ نے ہمیں پیر دیا, زبان دی, آنکھیں دی, ساری نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا. اس ہاتھ کو ہم نافرمانی سے بچا لیں, یہ اس کی شکر گزاری ہے. اس آنکھ کو ہم گناہوں سے بچا لیں, یہ اس آنکھ کی شکر گزاری ہے. اس پیر کو غلط راستے کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روک لیں, یہ اس پیر کی شکر گزاری ہے. جتنے اعضاء و جوارے ہیں رب العالمین نے بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں نواز دیا. اب اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس کو اس رب کے راستے پر لگا دیں. یہی رب ہمارا چاہتا ہے, اور پھر ہمیں دنیا میں سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا. ہم دعا کر لیں کہ رب العالمین ہمارے استغفار کو قبول فرما لے, اللہ رب العالمین ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے, رب العالمین ہماری نیکیوں کو تو جذبہ اثار سے قبول فرما. اے اللہ, ہمارے جذبہ کو قبول فرما لے. رب العالمین ہمارے قیام کو, ہمارے سجود کو, ہماری ساری چیزوں کو قبول فرما لے. اور ہم تیرے لیے رکھے ہیں, ہم تیرے ناکواں بندے ہیں اے رب العالمین, تیرے کمزور بندے ہیں. کبھی کبھار ہم سے خطا ہو گئی, کبھی کبھار ہم سے کچھ چوک ہو گئی. اے رب العالمین, ہم تیرے دربار میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں. رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ, جو ہمارے بھائی اس رمضان میں روزہ نہیں رکھ پائے ہیں رب العالمین انہیں توفیق دے, آنے والے وقت میں ان کو زندگی دے کہ وہ رمضان کے مقدس مہینے سے فائدہ اٹھا لیں. اے رب العالمین,
جو ہمارے بھائی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں رب العالمین انہیں صراط مستقیم پر لگا دے۔ اے اللہ شرک و کفر سے ہمیں باز رکھ، اے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی بنا دے۔ اے رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، جنہیں یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نہیں مل پایا، اے اللہ ان کو خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا نور بنا دے۔ اے رب العالمین ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک زندگی رہے گی ہم تیرے دین پر اور تیرے بتائے ہوئے قانون پر عمل کریں گے۔ اے اللہ تیرے دین کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ یہ مسلمان ہیں اور مسلمان آج جس حالت میں گزر رہے ہیں رب العالمین تجھ سے باخبر ہے، رب العالمین ان کے راستے کی اصلاح فرما دے، ان کے دلوں کی اصلاح فرما دے، ان پر ظلم و ستم جو ہو رہا ہے رب العالمین ان کے اوپر سے ظلم کو ہٹا لے۔ اے اللہ ظالموں کو نیک راستے کی توفیق دے دے، یا اللہ یا تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔